بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مہم کہانی۔ پلیز ناول کو لائک کر دیجیے، اگر آپ نیو ہیں تو سبسکرائب ضرور کر دیجیے۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ وہ اسے تکیے پر لٹا کر خود بھی اس کے قریب لیٹا تو منت نے دبک کے اس سے دور ہونا چاہا۔ سالار نے اسے گھور کے دیکھا اور پھر زور سے اس کی کمر جکڑ کر اسے خود سے لگایا۔ اب آپ بولیں گی اور میں سنوں گا، وہ تحکم سے بولا تو منت نے آنسوؤں بھری نظروں سے اسے دیکھا، مگر سالار کی گھوری پر وہ منہ بسور گئی۔ وہ اسے کیسے بتا دیتی، اتنا کچھ جانتی تھی۔ وہ جبڑے بھینجے اس کے نام پر زور دیتا بولا تو وہ اس سے ڈرتی اسی کے سینے میں چہرہ چھپا گئی تھی۔ پھر سالار کے زور دینے پر منت نے یوں ہی اس کے سینے میں سر دیے اسے تمام بات بتا دی تھی۔ اس کی بات پر سالار کی رگیں تن چکی تھیں، آنکھیں لہو رنگ ہوتی اسے اور بھی خوفزدہ کر گئی تھیں۔ آپ نے کہا تھا آپ مجھے کچھ نہیں کہیں گے، اسی لیے میں نے آپ کو بتایا تھا۔ کس کے ہاتھ بھیجتی تھی آپ چیزیں اپنے دوست کے گھر؟ وہ سنجیدگی سے بولا تو منت کے ہونٹوں پر زبان پھیری۔ عابد انکل لے جاتے تھے۔ اس نے اپنے ایک ڈرائیور کا نام لیا تو سالار نے سر ہلایا تھا۔ اب آپ یہ بتائیں کہ آپ مجھے قریب کیوں نہیں آنے دیتی؟ منت شاہ وہ اوپر ہوتا، دونوں بازو اس کے اطراف رکھتا، اس پر مکمل جھک کر بولا تو منت وہ بند آنکھوں سے ہی بولی تو سالار نے اسے گھورا۔ یہ شادی سے پہلے سوچنا چاہیے تھا آپ کو، اب تو نکاح ہو گیا ہمارا، اب ان فضول بے مقصد باتوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس نے کہتے ساتھ لب اس کے کھلے لبوں سے جوڑے تو منت نے دونوں ہاتھ اس کے سینے پر رکھے تھے۔ اسے سانس لینے میں مشکل تو ہو رہی تھی، مگر پہلے کی طرح رونا نہیں آ رہا تھا، شاید اس لیے کہ وہ اپنا بوجھ اتار چکی تھی اور اب وہ خود کو بہتر محسوس کر رہی تھی۔ سالار کی بے باکیاں جب حد سے بڑھ گئیں تو منت نے اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کی تھی، مگر یہ کہاں ممکن تھا کہ اب وہ اپنی چلا سکتی۔ سالار اس کے نرم و گداز وجود کو حاصل کرتا مدہوش ہوتا چلا گیا تھا۔ اس کی قربت میں نرمی ہونے کی وجہ سے آہستہ آہستہ منت نے بھی اس کا ساتھ دینا شروع کیا تو سالار کے دل میں اطمینان ہوا، یعنی وہ بھی راضی تھی۔ پھر رات بھر سالار کی دہکتی قربت تھی اور منت سالار شاہ کا اس کی قربت میں۔ سالار شاہ کب سے اس کی معصوم صورت میں کھویا تھا۔ وہ ایک ہاتھ چہرے کے نیچے رکھے اسی کی طرف کروٹ لیے لیٹی تھی، چہرے پر بے حد گلال بکھرا ہوا تھا جو یقیناً اس کی رات بھر کی قربت کا اثر تھا۔ سالار کا دل اسے مکمل طور پر حاصل کر کے مسرور ہو چکا تھا۔ رات میں اس کا شرمانا جھجکنا یاد کر کے سالار کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھری، مگر سالار کے لیے اس وقت خود کو قابو کرنا ممکن نہیں تھا، تو وہ نہیں رکا تھا۔ اب اس کی گردن اور اپنے بیرڈ اور دانتوں کے نشان دیکھ کر سالار نے ہونٹ بھینچ لیے، جانے وہ کیسے اس قدر مدہوش ہو گیا تھا کہ وہ اس کی نزاکت کا بھی نہیں سوچ سکا تھا۔ وہ اب اسی کی بلیک ٹی شرٹ میں وائٹ کمبل پیٹ تک اوڑھے گہری نیند میں تھی۔ سالار شاہ اب صرف بلیک ٹراؤزر میں ملبوس تھا۔ اس نے انگلی اٹھا کر منت کے چہرے پر بکھرے اس کے بال سمیٹ کر پیچھے کیے، تبھی سالار کی نظریں اس کے ادکھلے ہونٹوں پر پڑی۔ دل تو کیا تھا ایک دفعہ پھر انہیں چھو کر محسوس کریں، مگر وہ اس کی نیند کا سوچتے اپنے جذبات پر قابو پا گیا۔ آلریڈی رات وہ اس کی جان کو بہت مشکلوں میں ڈال چکا تھا، اب مزید تنگ نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے وہ خود کو کنٹرول کرنے کی خاطر آہستہ سے بیڈ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس پر کمبل ٹھیک کرتا وہ اسٹڈی میں چلا گیا۔ آدھے گھنٹے بعد وہ باہر آیا تو نظر سیدھا بیڈ پہ گئی تھی جہاں وہ پری پہ کر سمٹ کر لیٹی تھی۔ اب شاید اس کی نیند کھل چکی تھی۔ سالار اسے دیکھ کے بلکہ ہلکا سا مسکرا کے اس کی جانب آیا۔ گڈ مارننگ مائی لو۔ وہ اس کے قریب الٹا لیٹتا اس کی آنکھوں میں جھانکتا مسکرا کر بولا تو منت نے نظریں شرم سے جھکا لی تھی۔ اب اس کا سامنا کرتے اس کی جان نکلی جا رہی تھی۔ سالار اس کی شرماہٹ پر گہرا سا مسکرا دیا تھا۔ لک ایٹ مائی آئیز، وہ معنی خیزی سے بولا تھا، مگر منت نے چہرہ تکیے میں چھپا لیا۔
پلیز مجھے ایسے نہیں دیکھیں، مجھے شرم آتی ہے۔ وہ گھبرا کر بولی تو سالار بھی اس کے قریب پاس تکیے پر سر رکھتا لیٹ گیا۔ تو آج کا سارا دن شرما کر ہی گزاریں گی، آخر مجھے فیس کرنا ہی ہے آپ کو۔ منت تو کتنی دیر یوں منہ چھپا کر پڑی رہی، آخر وہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتا سنجیدگی سے بولا تو منت نے بھوکلا کر اس کے بازو کو ہاتھ سے تھامتے دور کرنا چاہا تھا، مگر سالار ہی کیا جو اس کی مزاحمتوں کا خیال کرتا۔ یہاں دیکھے تو صحیح چندا، وہ اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنی طرف دیکھنے کا کہہ رہا تھا، مگر منت نے چہرہ نہیں اٹھایا اور ہمیشہ کی طرح سالار شاہ کا ضبط ٹوٹ گیا تھا۔ مجھے بات دہرانا پسند نہیں، یہ بات آپ اچھے سے ذہن نشین کر لیں۔ وہ اچانک ہی مضبوطی سے اس کا وجود اٹھا کر بٹھاتا سختی سے بولا تو منت نے بے یقینی سے اسے دیکھا تھا۔ آپ مجھے ڈانٹ رہے ہیں؟ وہ معصومیت سے آنکھیں پٹپٹاتی ہوئی بولی تو سالار نرم پڑا۔ آپ میری بات نہیں مانتی تو مجھے غصہ آ جاتا ہے، اٹس نیچرل، سو پلیز میری بات کو ایک ہی دفعہ میں سن لیا کریں اور فوراً عمل بھی کیا کریں۔ وہ سنجیدگی سے کہتا اسے دکھی کر گیا تھا۔ وہ تو اس سے کسی میٹھے جملے کی امید لیے بیٹھی تھی، مگر سالار شاہ نے تو ڈانٹنا ہی شروع کر دیا تھا۔ مجھ سے بات مت کریں۔ نہ میری جانب دیکھیں، وہ منہ پھیرتی ناراضگی سے بولی تو پھر اس کا بازو پکڑ کر اسے خود کے قریب کرتے اچانک ہی ہونٹ شدت سے اس کی پھولی سرخ گال پر رکھے تھے۔ منت اس کی حرکت پر شرم سے سرخ پڑ گئی تھی۔ ابھی آپ مجھے جانتی نہیں ہیں، بٹ نو پرابلم، آہستہ آہستہ جان جائیں گی، وہ مسکرا کر بولتا اسے پریشان کر گیا۔ غصہ کرنے کے علاوہ بھی آپ میں کوئی غلط حرکت ہے؟ وہ معصومیت سے حیرت زدہ لہجے میں بولی تو سالار نے اسے خود سے لگایا۔ اس کے شرٹ لیس سینے پر منت کا چہرہ ٹچ ہوا تو وہ جھجک کر اس سے دور ہونے کی خاطر ہاتھ اس کے سینے پر رکھ گئی۔ اینی وے مجھے میری شرٹ دے، مجھے پہن کے نیچے جانا ہے، وہ بظاہر سنجیدگی سے کہتا اس کی جان ساخت کر گیا۔ آپ کوئی اور پہن لیں پلیز، وہ کمبل خود پر اچھے سے اوڑھ کر گھبراتی ہوئی بولی تو سالار نے مسکراہٹ دبائی۔ شاہ میں آپ سے بات نہیں کروں گی، وہ منہ پھلا کر بولی تو سالار نے آہ بھری، یعنی وہ بھی اپنے پاس دھمکی رکھتی تھی۔ اچھا اٹھیں چینج کر لیں، وہ محبت سے اس کی آنکھوں میں دیکھتا بولا تو منت نے ہونٹوں کا کنارہ دانتوں میں دبایا۔ آپ آنکھیں بند کریں پھر میں واش روم میں جاؤں گی، وہ اسے تنبیہ کرتی بولی تو سالار نے سر ہلایا اور فوراً ہی آنکھیں بند کر لیں۔ وہ کچھ دیر تو شرم سے بیٹھی رہی، پھر اچانک اٹھ کے واش روم کی طرف بڑھی۔ اسے ڈر تھا کہ سالار آنکھیں نہ کھول لے۔ وہ واش روم میں بند ہوئی تو سالار بھی ایک شرٹ نکال کے پہنتا نیچے آ گیا تھا۔ وہ کچھ دیر واک کرنا چاہتا تھا۔ باہر آ کر اس نے فون نکالا اور ایک نمبر ملایا۔ ہاں، سمیر عابد سے پوچھو کہ وہ تمہاری بھابھی کی جس نمل نامی کلیگ کو چیزیں وغیرہ دے آتا تھا، وہ کس کی بیٹی ہے اور کہاں گھر ہے ان کا، پھر مجھ سے رابطہ کرو، وہ سنجیدگی سے بولا تو سمیر نے آگے سے کچھ کہا نہیں، کچھ خاص مسئلہ نہیں ہے، میں خود نپٹا لوں گا، اس نے کہہ کر کال کاٹی اور ایک دفعہ پھر اس کا دماغ منت کی رات کی باتوں اور رونے کو سوچنے میں مشغول ہوا تھا۔ تم سے تو میں بہت جلدی نپٹوں گا،
لڑکی، تم نے میری بیوی کی عزت داغدار کروانا چاہی تھی نا، تو اب میں تمہیں بتاؤں گا لڑکیوں کی عزت کس قدر نازک ہوتی ہے۔ جسٹ ویٹ اینڈ واچ۔ وہ جبڑے بھینج کر بولا تھا۔ آپ آرام کریں، میں باہر سے ہو کر آتا ہوں، پھر رات ڈنر پر چلیں گے، چھوٹا سا کام ہے۔ سالار شاہ اس سے مخاطب ہوا جو اس وقت کسل مندی سے بستر میں چھپی تھی۔ کہاں جا رہے ہیں آپ مجھے اکیلا چھوڑ کر؟ آپ اکیلی نہیں ہیں، ملازم ہیں گھر پر اور میں جلد آ جاؤں گا۔ وہ اداس ہوتی ہوئی بولی تھی کیونکہ کل ہانیہ اور امان بھی حویلی کے لیے نکل چکے تھے۔ وہ اس کے گال پر ہونٹ رکھتا پیچھے ہوا اور محبت سے بولا تو وہ بھی خاموش ہو گئی۔ سالار گھر سے نکل کر ریش ڈرائیونگ کرتا گاؤں کی جانب رواں دواں تھا۔ وہ آج ہی نمل کے متعلق تمام جانکاری لینا چاہتا تھا، مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ جس کے لیے وہ یہ سب کر رہا ہے اس کو کھونے والا ہے۔ سالار آدھے گھنٹے میں گاؤں پہنچا تھا۔ اس کا حویلی جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا کیونکہ وہ سب منت کے متعلق سوال کرتے۔ وہ سیدھا ڈیرے پر آیا جہاں سمیر پہلے سے ہی موجود تھا۔ السلام علیکم چھوٹے شاہ سائیں۔ وہ ادب سے کھڑا ہوتا ہوا بولا تو سالار نے اپنی سفید شال اتار کر ایک کرسی پر رکھی۔ وعلیکم السلام۔ وہ خود ایک چارپائی پر بیٹھتا اسے بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے بولا تو سمیر بھی بیٹھ گیا۔ سائیں، عابد لالا سے پوچھا تھا میں نے تو پتہ چلا وہ یہیں حاکم شاہ کی صاحبزادی ہیں اور ان کا گھر ساتھ ہی ہے۔ سمیر نے اسے معلومات دی تو سالار کا دماغ تیزی سے کام کرنے لگا۔ حاکم شاہ کو وہ جانتا تھا، وہ بھی انہی کے گاؤں کے زمیندار وڈیرے تھے۔ مگر جانے کیوں ان کے خاندان میں شاہوں جیسی غیرت نہیں پائی جاتی تھی۔ سالار کو اب سمجھ آیا تھا کہ وہ انس کون ہے۔ حاکم شاہ کا بھائی تھا نادر شاہ۔ صرف ان کا ایک ہی بیٹا تھا انس شاہ جو بہت آوارہ قسم کا لڑکا تھا۔ سالار نے 2-3 مرتبہ اس کے متعلق گھٹیا ترین باتیں سنی تھیں اور اسسٹنٹ کمشنر ہونے کے خاطر اس نے پورا ارادہ لیا تھا کہ وہ انس شاہ کو بھی بے گناہوں کی زندگیاں برباد کرنے نہیں دے گا اور اسے جیل میں گھسیٹے گا۔ مگر جب یہ بات سلمان اور مراد شاہ کو پتہ چلی تو انہوں نے سالار کو سختی سے منع کر دیا کہ تم گاؤں والوں کے معاملات میں نہیں پڑو۔ سالار کے کافی سمجھانے کے بعد وہ نہیں مانے تو اس نے بھی انس شاہ کو اس کے حال پر چھوڑ دیا تھا۔ مگر اب بات اس کی بیوی کی تھی، اب وہ یقیناً انہیں نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ پہلے تو اس کا ارادہ نمل کو سبق سکھانے کا بھی تھا، مگر وہ سالار شاہ تھا جو عورتوں سے مقابلہ کرنا مرد کی کم ظرفی اور بزدلی کے علاوہ کچھ نہیں سمجھتا تھا۔ شکریہ، اب میں چلتا ہوں، حویلی میں کسی کو معلوم نہیں ہونا چاہیے کہ میں گاؤں آیا تھا۔ وہ کہتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا تو سمیر دوبارہ اس کے قریب ادب سے کھڑا ہوا تھا۔ سالار اپنی شال اٹھا کر کندھوں پر ڈالتا اپنی پراڈو کی طرف آیا۔ اسے گاؤں 1-2 دوستوں سے ملنا تھا، ان سے مل کر وہ واپسی کے لیے نکلا۔ سالار نے یہی سوچا تھا کہ وہ شہر جا کے سب سے پہلے انس کے خلاف ایک مضبوط کیس بنائے گا، مگر وہ نہیں جانتا تھا وہاں کیسا ہولناک منظر اس کے انتظار کر رہا ہے۔ سالار کو گھر تک پہنچتے آدھا گھنٹہ ہی لگا تھا۔ سالار کا دل جانے کیوں زور زور سے دھڑکتا، کچھ غلط ہو جانے کا امکان دے رہا تھا۔ سالار تیزی سے اپنے کمرے کی جانب آیا تھا کیونکہ وہ جلد از جلد منت کو دیکھنا چاہتا تھا، مگر جیسے ہی اس نے قدم کمرے میں رکھے سالار شاہ کے قدم ڈگمگا گئے تھے۔ سامنے ہی اس کی زندگی
اس کی جینے کی وجہ اس کی عزیز از جان بیوی خون میں لت پت شیشے کی میز کے پاس پڑی، ان کی آنکھیں بالکل بند تھیں اور وجود بالکل ساکت۔ کہاں جا رہے ہیں آپ مجھے اکیلا چھوڑ کر؟ اس کے الفاظ سالار کے کانوں میں گونجے تو وہ بھی ساکت ہوا تھا۔ سالار شاہ کو سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ قدم کیسے آگے بڑھائے۔ دل تھا کہ سینہ پھاڑ کر باہر آنے کو ہمک رہا تھا، پھر بالآخر اس نے اپنی حالت پر قابو پاتے قدم آگے بڑھائے تھے۔ منت، منت اٹھیں، آنکھیں کھولیں۔ منت، وہ اس کا سر اپنی گود میں رکھتا اس کے گال تھپ تھپاتا چلا آیا تھا۔ اس کا وجود بالکل بے حرکت ہو چکا تھا، جو سالار شاہ کو خوفزدہ کر رہا تھا۔ سر پر گہرا زخم تھا جہاں سے خون ابھی بھی بہہ رہا تھا۔ سالار فوراً اٹھا اور اسے اپنی گود میں بھرتا باہر کی جانب بھاگا۔ تمام ملازمین اس کی گود میں موجود وجود کو دیکھ کر تڑپے تھے۔ اب منظر کچھ یوں تھا کہ سالار ایک چیئر پر بیٹھا بے چینی سے ڈاکٹر کے باہر آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ جب اس کی نظر باہر آتی ڈاکٹر پر پڑی تو وہ تیزی سے ان کی جانب بڑھا۔ آئی ایم سوری مسٹر سالار شاہ، ہم آپ کی وائف کو نہیں بچا سکے۔ آپ کی وائف کچھ وقت پہلے ہی اپنی جان کھو چکی ہیں۔ ان کے الفاظ سن کر سالار کا بس نہیں چلا تھا ڈاکٹر کو شوٹ کر دیتا، جو اس کی بیوی کے متعلق جانے کیا کہہ رہے تھے۔ یہ کیا بکواس کر رہے ہیں؟ ابھی کے ابھی جائیں اور ٹھیک کریں میری منت کو۔ وہ اس قدر بلند آواز میں دھاڑا تھا کہ ڈاکٹر بھی خوفزدہ ہوتی تھوڑا پیچھے ہوئیں۔ یہ بکواس نہیں ہے، حقیقت ہے۔ آپ اسے جتنا جلد قبول کریں گے آپ کے لیے آسانی رہے گی۔ آپ اپنی فیملی سے کسی کو بلوا لیں اور یہ پیپرز فل کریں، پھر آپ ڈیڈ باڈی کے ساتھ لے جا سکتے ہیں۔ ڈاکٹر نے دوبارہ اس کے کانوں میں زہر گھولا اور واپس اندر کی جانب بڑھ گئی تھی۔ اب کی بار سالار شاہ بالوں کو مٹھیوں میں جکڑتا چیئر پر بیٹھتا چلا گیا تھا۔ آج وہ مضبوط آدمی ٹوٹ کر رہ گیا تھا۔ دل کر رہا تھا چیخ چیخ کر روئے۔ اس کے حواس اس پل اس کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ دماغ میں بس وہ منظر لہرا رہا تھا جب وہ کمرے میں داخل ہوا تھا۔ منت میری جان، پلیز مجھے یوں مت ستائیں۔ لوٹ آئی منت، خدا را مجھے تنہا نہیں چھوڑیں، وہ نم آنکھوں سے کرب زدہ آواز میں بولا تھا۔ اسے یوں ہی بیٹھے ہوئے 20 منٹ ہو گئے تھے۔ ایک نظر اس تک آئی تھی مسٹر سالار، ایک نرس اس تک آئی تھی۔ مسٹر سالار، ڈاکٹر کہہ رہے ہیں آپ کائنڈلی اپنے گھر سے کسی کو بلوائیں، یا پھر آپ ہمیں کانٹیکٹ نمبر بتا دیں، ہم انفارم کر دیں گے آپ کی فیملی کو۔ وہ پروفیشنل انداز میں بولی تو سالار نے سرخ نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ پھر اس نے جانے کیسے اس نرس کو امان کا نمبر لکھوایا تھا۔ وہ خود ابھی اس بات کو قبول نہیں کر پا رہا تھا، حویلی میں خبر کیسے دیتا۔ آپ مجھے ڈیزرو نہیں کرتے، پلیز مجھے ایسے نہیں دیکھیں، مجھے شرم آتی ہے۔ شاہ مم، میں آپ سے کبھی بات نہیں کروں گی۔ آپ مجھے ڈانٹ رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں آپ مجھے اکیلا چھوڑ کر؟ اب اس کی تمام باتیں سالار کو شدت سے یاد آ رہی تھیں۔ کاش وہ گاؤں نہ گیا ہوتا تو آج اس کی منت اس کے بہت قریب بالکل محفوظ ہوتی۔ وہ یہ نہیں سوچ رہا تھا قسمت میں لکھا ہوا ہو کر رہتا ہے، اگر وہ اس وقت منت کے پاس بھی ہوتا تو موت کو روک نہیں سکتا تھا۔ اس کے بعد بھی 3 دفعہ نرس نے آ کر اسے کہا تھا کہ وہ پیپر سائن کرے، مگر سالار میں ہمت نہیں تھی وہ زہریلے الفاظ پڑھنے کی۔ جانے حویلی والوں پر کیا قیامت ٹوٹی ہوگی یہ خبر سن کر۔ نادیہ شاہ تو جوان بیٹی کی موت کا سن کر حواس سے بیگانہ ہو گئی ہوں گی۔ اسے اپنے کندھوں پر کسی کا مضبوط ہاتھ محسوس ہوا، جہاں سلیمان شاہ غمزدہ تاثرات لیے ہونٹ بھینچ کر کھڑے تھے۔ اس نے مڑ کر اپنے دائیں جانب دیکھا تھا، وہ جھٹکے سے اٹھتا ان کے سینے سے لگا تو انہوں نے اس کی کمر تھپ تھپائی۔ بابا، وہ کیسے چلی گئی بابا، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ وہ جو بہت مضبوط
بنا پھرتا تھا، آج اپنے باپ کے کندھے پر سرکتا آنسو بہا رہا تھا۔ سالار مضبوط بنو، مرد نہیں روتے، چلو آنکھیں صاف کرو اور آؤ حویلی چلیں، ایمبولینس حویلی کے لیے نکل چکی ہے بیٹا۔ انہوں نے اسے خود سے الگ کرتے کہا تو سالار نے تڑپ کر ان کی طرف دیکھا تھا۔ کیا اس نے کبھی تصور بھی کیا تھا اس کی منت کبھی ایمبولینس میں بھی سفر کرے گی، اور وہ بھی زندگی کا آخری سفر؟ پھر سلمان شاہ اسے کوریڈور میں لائے جہاں مراد شاہ موجود تھے۔ امان شاید ایمبولینس میں گیا تھا۔ مراد شاہ بھی سالار کو کافی دیر گلے لگا کے کھڑے رہے تھے۔ ان کی چھوٹی سی بیٹی اپنے آخری مقام کو چل بسی تھی اور انہیں یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ سلمان شاہ نے دونوں کو سنبھالا تاکہ وہ جلد از جلد حویلی پہنچیں۔ لال حویلی میں اس وقت صف ماتم بچھا ہوا تھا۔ ہر طرف چیخوں کی آوازیں گونج رہی تھیں اور سسکیوں کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ گاؤں کی عورتیں بھی ان چاروں خواتین کو روتے تڑپتے دیکھ اپنے آنسو نہیں روک پا رہی تھیں۔ نادیہ شاہ اور سحر کو بار بار بے ہوشی طاری ہو جاتی تھی۔ کچھ عورتیں ان پر پانی کے چھینٹے مار کر انہیں جگاتیں تو وہ چیخ چیخ کر پھر بے ہوش ہو جاتی۔ ہانیہ، جسے کل ہی اللہ نے خوشخبری سے نوازا تھا، اب سب بھولے حلق پھاڑ کر چیخ رہی تھی۔ یہ ناگہانی آفت بھی تو ایسی تھی کہ کسی کو اپنا ہوش نہیں تھا۔ نور شاہ بھی کب سے روئے جا رہی تھی، آخر وہ بچپن سے ان کے ہاتھوں میں پلی بڑھی تھی اور اب تو ان کے اکلوتے بیٹے کی من چاہی بیوی تھی وہ۔ اقرا شاہ کو جب یہ خبر ملی تو وہ بھی روتی چلاتی حویلی آئی تھی۔ بھتیجی کی موت کی خبر پہاڑ کی طرح ٹوٹی تھی۔ سحر کو ابھی ہوش آیا تھا اور اب وہ لاؤنج میں صوفے کے پیچھے کانوں پر ہاتھ رکھ کر بیٹھی خود کو بے خبر سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر ان سب کی چیخیں اسے پھر حقیقت میں لا پٹکتی تو وہ بھی ضبط کھو کر بلند آواز میں چیخنے لگتی۔ جب حویلی کے اندر ایمبولینس داخل ہونے کا شور مچا تو نادیہ شاہ دوڑ کر باہر بھاگی تھی، یہاں تک کہ انہیں اپنے دوپٹے کا بھی کوئی ہوش نہیں تھا۔ وہ ایمبولینس تک آئیں جہاں امان اور افراہیم کے ساتھ کچھ ملازم اسٹریچر کو ایمبولینس سے باہر گھسیٹ رہے تھے۔ وہ سب کو پیچھے دھکیلتی آگے ہوئیں اور منت پر جھکتی اس کا وجود خود میں چھپا گئی تھی۔ دور رہو میری بیٹی سے تم سب، اسے سونے دو، جب اس کی نیند پوری ہوگی تو یہ خود اٹھ جائے گی، کوئی اس کے قریب نہیں آئے گا، سنا تم سب نے؟ وہ زور سے چیخی تو امان نے آگے بڑھ کر انہیں اپنے حصار میں لیا، اپنی شال اتار کر ان کے گرد لپیٹ دی، جبکہ باقی سب اسٹریچر کو لان کی جانب لے گئے تھے۔ امان دیکھو بیٹا، وہ سب تمہاری بہن کی نیند خراب کر رہے ہیں، جاؤ جا کر انہیں دور کرو منت سے۔ یہ سب کیوں جمع ہو رہے ہیں ہمارے گھر بیٹا؟ نکال دو سب کو یہاں سے۔ وہ امان کا چہرہ اپنے کپکپاتے ہاتھوں میں بھرتی ہوئی بولی تو امان نے اذیت سے آنکھیں میچ کے کھولیں، پھر وہ 2-3 منٹ پھر وہ زبردستی انہیں اپنے سینے میں بھینچ کر کھڑا رہا تھا، کیونکہ وہ بالکل اپنے حواس میں نہیں لگ رہی تھی۔ تبھی گیٹ سے کافی ساری گاڑیاں اندر داخل ہوئیں اور ان میں سے باقی تینوں مرد نکلے۔ مراد شاہ تو تیزی سے لاؤنج کی طرف گئے تھے اور منت کو اٹھا کر چارپائی پر منتقل کیا، پھر اسٹریچر واپس لے جایا گیا تو ایمبولینس حویلی سے نکلتی چلی گئی تھی۔ اب حویلی میں خواتین کا رش بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ مرد حضرات سیدھا مردان خانے جا رہے تھے کیونکہ لان میں ان کے خاندان کی تمام عورتیں موجود تھیں۔ سلمان شاہ بھی مردان خانے کی طرف بڑھے تھے، البتہ سالار نے کرب سے ایک نظر پورے لان میں دوڑائی تھی، ہر طرف چیخوں کی آوازیں تھیں۔ سالار جو کچھ پل یقین نہیں کر پایا تھا، اب
سب سمجھ چکا تھا مگر قبول نہیں کر پا رہا تھا۔ سالار کیا ہو گیا ہماری بچی کو؟ اقرا شاہ روتی ہوئی اس کے پاس آئی اور اس کے سینے سے لگتی بولی تو وہ تڑپا مگر بولا کچھ نہیں تھا کیونکہ اس کے پاس کوئی الفاظ نہیں تھے۔ پھر امان نے نادیہ شاہ کو اقرا شاہ کے حوالے کیا تھا اور سالار کا ہاتھ تھامتا مردان خانے کی طرف چلا گیا۔ شام کو ہی نماز جنازہ رکھا گیا تھا کیونکہ ان کے ہاں میت کو جلد ہی دفنا دیا جاتا تھا۔ جب جنازے کا وقت ہوا تو منت کے چاروں محرم آگے آئے تھے۔ گاؤں کے تمام مرد انہیں جگہ دیتے ایک طرف ہو گئے تھے۔ گاؤں کی تمام عورتیں انہیں جگہ دیتی ایک طرف ہو گئی تھیں مگر نادیہ بیگم منت کی چارپائی کو چھوڑنے پر رضامند نہیں ہو رہی تھی۔ مراد شاہ نے بیوی کو زبردستی پکڑ کر چارپائی سے الگ کیا تھا۔ اب اقرا شاہ نے سحر اور نور شاہ نے نادیہ شاہ کو سنبھال رکھا تھا۔ ہمیشہ کے لیے رخصت ہوتی چلی گئی تھی منت۔ دیکھتے ہی دیکھتے ان کی منت حویلی سے ہمیشہ کے لیے چلی گئی تھی تو وہ بے بسی سے زمین پر چیخ چیخ کر سحر کے گلے میں تکلیف ہو رہی تھی مگر اس کے زار و قطار آنسو بھی بہہ رہے تھے۔ شام ہو چکی تھی تو اقرا شاہ اور نور شاہ جو کچھ حقیقت کو قبول کر چکی تھی، ان دونوں نے ملازماؤں سے کہہ کے سارا سیٹ اپ لاؤنج میں لگوا دیا تھا۔ سحر اب بالکل ساکت سی ویران آنکھیں لیے گھاس پر بیٹھی تھی۔ آج اس کی کھلی شادابی چہرہ مرجھایا سا لگ رہا تھا۔ نادیہ شاہ بھی اس سے کچھ فاصلے پر نیچے ہی بیٹھی تھی۔ باقی سب اندر جا چکے تھے، بس کچھ خواتین ہی لاؤن میں موجود تھیں۔ نور بیگم انہیں زبردستی یہاں اٹھایا اور اندر لے گئی تھیں۔ ان کی حالت کے پیش نظر ان کا ارادہ ان دونوں کو نیند کی گولیاں دے کر سلانے کا تھا۔ ان دونوں کو ایک صوفے پر بٹھا کر انہوں نے سلمان شاہ کو فون کیا تاکہ ان سے مشورہ کر لیں مگر ان کا کہنا تھا کہ انہیں ہرگز نہیں سلانا چاہیے، اس طرح ان کا سارا غم ان کے دماغ پر سوار ہو جائے گا۔ جتنی دیر وہ روئیں گی اتنا ہی ان کا غم زائل ہوگا۔ تو نور شاہ نے انہیں خداحافظ بولا اور روتی ہوئی ہانیہ کے قریب آئیں جو صوفے سے ٹیک لگائی نیچے بیٹھی گھٹنوں میں منہ دیے روئے جا رہی تھی۔ ان کا ارادہ تھا کہ ہانیہ کو کہیں ان دونوں کو بہلانے کی کوشش کرے۔ حالت دیکھ کر وہ مزید پریشان ہوتی واپس کچن میں آ گئی تھیں۔ آہستہ آہستہ شام رات میں بدلی تو سب عورتیں اپنے گھروں کو چلی گئی تھیں۔ اب حویلی میں صرف اقرا شاہ اور 2-3 قریبی خواتین ہی رکنے والی تھیں۔ نور بیگم نے کھانا بنوایا تھا کیونکہ ان کے ہاں باہر سے کھانا لینے کا رواج نہیں تھا۔ کھانا بن گیا تو مردان خانے میں بھی بھجوا دیا گیا تاکہ وہاں کے مہمان اور حویلی کے مرد بھی کھانا کھا لیں۔ سحر، ہانیہ، اٹھیں بیٹا اوپر چلیں، میں اپنی بیٹیوں کو کھانا کھلاؤں، اور بھابھی آپ بھی آئیں اوپر، خدا کے لیے 2 نوالے لے لیں، دوپہر سے پانی بھی نہیں پیا آپ سب نے۔ نور شاہ سب مہمانوں کو کھانا کھلا کر ان تینوں کی طرف آئی تھیں۔ باقی سب خواتین اپنے کمروں میں جا چکی تھیں اور اقرا شاہ بھی کھانا کھا کر اس وقت اپنے کمرے میں نماز ادا کرنے گئی تھیں۔ مجھے بھوک نہیں ہے مورے، نور بیگم اب بے بسی سے کھڑی تینوں کو دیکھ رہی تھیں۔ تبھی لاؤنج میں امان، سلمان اور مراد شاہ داخل ہوئے تھے۔ تینوں کافی تھکے سے لگ رہے تھے۔ ان کو آتے دیکھ کر نور بیگم نے جلدی سے ان تینوں کے دوپٹے درست کیے تھے۔ وہ آ کر صوفے پر بیٹھ گئے تو نور بیگم نے ان کی طرف دیکھا، البتہ باقی تینوں کے وجود میں حرکت بھی نہیں ہوئی تھی۔ سالار شاہ نہیں آئے، وہ بیٹے کو یاد کرتی فکر سے بولی تو مراد شاہ نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ کہتا ہے حویلی آؤں گا تو وہ یاد آئے گی، اسی لیے مردان خانے ہی رکوں گا۔ امان نے اس کی بات دہرائی تو نور شاہ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے تھے۔ ان کی یاد تو اب ہر موقع پر ہمارے ساتھ ہوگی، وہ تکلیف اور اداسی سے مسکراتی ہوئی بولی۔ انہوں نے کھانا کھایا؟ مراد شاہ کے سوال پر وہ نفی میں سر ہلا کر رہ گیا۔ ابھی کھانے کے لیے ہی اٹھا رہی تھی میں، مگر تینوں ہی نہیں سن رہی ہیں، وہ دکھ سے بولی تو امان نے اذیت سے انہیں دیکھا، پھر اٹھ کر ان کے صوفے پر آ بیٹھا۔ ان کے ایک طرف سحر اور دوسری طرف نادیہ شاہ بت بنی بیٹھی تھیں تو اس نے دونوں بازوؤں کے حصار میں ان دونوں کو لیا۔ نادیہ شاہ تو ابھی بھی خاموش اور ساکت ہی تھیں، جبکہ
سحر اپنے لالا کا لمس پا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کے رونے پر ہانیہ بھی بلند آواز میں رونے لگی تھی۔ نور شاہ نے آ کر ہانیہ کو خود سے لگایا، مگر وہ اب چیخیں مارتی پاگل سی لگ رہی تھی۔ سحر نے امان کا قمیص کا بازو دونوں ہاتھوں میں جکڑ رکھا تھا اور چہرہ اس کے سینے میں چھپا رکھا تھا۔ سحر سنبھالیں خود کو بچے، یوں کب تک آپ روتی رہیں گی؟ کھانا پینا چھوڑ دیں گی؟ ہاں، آپ اس سب سے منت واپس تو نہیں آئے گی گڑیا؟ بالکل اسے تکلیف ہوگی آپ کے رونے سے۔ امان اس کے سر پر تھوڑی رکھتا نرمی سے اسے سمجھاتا ہوا بولا تو سحر نے جلدی سے سر ہلایا تھا۔ اب وہ بے آواز آنسو گرا رہی تھی جو امان کے قمیص کو بھگو رہے تھے۔ نادیہ شاہ تیزی سے اٹھ کر اندر کی طرف جانے لگی تو جب مراد شاہ آ گئے۔ کہاں جا رہی ہیں آپ؟ انہیں بازو سے پکڑ کر روکا۔ وہ روبدار آواز میں بولے تھے۔ نادیہ شاہ نے ایک نظر ان کے ہاتھ کو دیکھا، پھر اذیت سے ان کی آنکھوں میں دیکھا۔ پریشان مت ہو، خودکشی کرنے نہیں جا رہی، جانتی ہوں اب تو بس یوں ہی مردوں کی طرح زندہ رہنا ہے۔ وہ تلخی سے مسکرا کر بولی تو سب کو ہی تکلیف ہوئی تھی۔ بھابھی آپ ان کا کھانا کمرے میں بھجوا دیں، وہ نور شاہ سے کہتے نادیہ شاہ کا ہاتھ تھامے اوپر کی طرف بڑھے تھے۔ امان نے ایک نظر ہانیہ کو دیکھا جو ابھی بھی رو رہی تھی، پھر سحر کو چپ کروانے لگا۔ نور بیگم ملازمہ کے ہاتھ نادیہ بیگم کا کھانا بھجوا کر ایک ٹرے میں کھانا لے کر لاؤنج میں آ بیٹھی۔ پھر انہوں نے نوالے بنا کر سحر کو زبردستی دیا تھا۔ جب انہوں نے ایک نوالا ہانیہ کے ہونٹوں کے پاس کیا تو وہ منہ پھیر کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس نے قدم سیڑھیوں کی طرف بڑھائے ہی تھے جب امان کی چنگاڑتی آواز کانوں میں پڑتے ہی اس کے قدم تھم گئے۔ سمیہ ایک ٹرے میں ہانیہ کا کھانا لائیں۔ اس نے ملازمہ کو آواز دے کر کہا، بیٹا میں کھلا دیتی ہوں یہیں اسے۔ نور شاہ اپنی ٹرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی، نہیں تائی، آپ سحر کو کھلائیں، یہ خود کھا لے گی۔ وہ روب سے بولا تو نور شاہ بھی خاموش ہو گئی۔ البتہ سحر جو خود اب بس کچھ کہنے والی تھی، ہما کو ہانیہ کو دیکھ کر خاموشی سے کھانے لگی۔ میں روم میں جا رہا ہوں، یہ ختم کر کے فوراً آئیں، اور سحر آپ نے بھی اچھے سے کھانا کھانا ہے بچے۔ امان اٹھتا دونوں سے مخاطب ہوا تو دونوں نے سر ہلائے۔ میری پیاری بیٹیاں، نور شاہ انہیں دیکھتی محبت سے بولی تھی۔ کمرہ اس قدر دھویں سے بھرا تھا، اگر کوئی بھی یہاں داخل ہوتا تو کھانس کھانس کر رہ جاتا۔ سالار شاہ اب بھی سگریٹ کا ایک ٹوٹا ہاتھ میں لیے بیٹھا تھا۔ وہ بکھری بکھری حالت میں بیڈ سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ منت کے سر میں کوئی نوکیلی چیز لگی ہے۔ سر پھٹ جانے اور خون شدت سے بہنے کے باعث اس کی جان گئی ہے۔ جب سالار کمرے میں آیا تھا تو وہ ٹیبل کے پاس پڑی تھی، یعنی ٹیبل کا کونا اس کے سر میں لگا تھا۔ کس قدر سخت ناگہانی آفت تھی نا! کاش آپ کی جگہ میں ہوتا منت، کاش آپ مجھے چھوڑ کر مت جاتی۔ ابھی تو ہم نے ساتھ بہت زندگی، بہت خوشگوار خوبصورت لمحات گزارنے تھے۔ میری جان، آپ نے جانے میں بہت جلدی کر دی، بہت۔ وہ آہستہ آواز میں منت سے مخاطب ہوا، پھر اچانک ہی سگریٹ پھینکتا وہ بال دونوں ہاتھوں میں جگڑتا چہرہ گھٹنوں میں دے گیا۔ آج سالار شاہ بھی چہرہ چھپائے آنسو بہا رہا تھا، وہ بھی منت سالار شاہ کی وجہ سے۔ آج منت کو گئے 3 دن ہو چکے تھے۔ نادیہ بیگم تو اب کچھ حد تک سنبھل گئی تھی، مگر ہانیہ اور سحر کی وہی حالت تھی۔ سالار ایک دفعہ بھی حویلی نہیں آئے تھے، ان سب سے ملے بغیر وہ شہر جا چکے تھے۔ دوسری طرف امان اور مراد شاہ بھی مرد ہونے کے ناطے حقیقت قبول کر چکے تھے، مگر سبھی سحر اور ہانیہ کے لیے بہت پریشان تھے۔ اب مہمان سارے گھروں کو لوٹ گئے تھے، جبکہ اقرا شاہ دن میں ایک مرتبہ ضرور چکر لگا دیا کرتی تھی۔ اس وقت وہ چاروں لاؤنج میں موجود تھی اور مردان خانے میں تھے، کیونکہ وہاں روز کوئی نہ کوئی مہمان آ جاتا تھا۔ ہانیہ بیٹا،
آپ تو میری سمجھدار بیٹی ہیں نا، پھر کیوں رو رہی ہیں؟ اس طرح اللہ کا فیصلہ تھا جو ہمیں ہر حال میں قبول کرنا ہے بچے۔ نادیہ شاہ اس کو خود سے لگا کر محبت سے بولی تھی، کیونکہ اس کی پریگننسی کا ابھی اسٹارٹ تھا اور ان دنوں اسے بے حد کیئر چاہیے تھی، مگر نہ وہ کچھ کھا رہی تھی اور نہ ہی رونا بند کر رہی تھی۔ امان ڈانٹ ڈپٹ کر ہی اسے کھانا کھلواتا تھا، مگر جیسے ہی وہ کہیں جاتا ہانیہ کھانا وہیں چھوڑ دیتی تھی کہ وہ اس حالت میں اتنی لاپرواہی کر رہی تھی، مگر وہ کسی کی نہیں سن رہی تھی۔ بھابھی کھانا بھجوا دیں ان دونوں کا، میں اپنی بیٹیوں کو خود کھانا کھلاتی ہوں۔ نادیہ شاہ نور شاہ سے مخاطب ہوئی تو وہ سر ہلا کر کچن میں چلی گئی۔ نادیہ بیگم نے زبردستی سحر کو اٹھا کر پاس بٹھایا تھا، پھر دونوں کے آنسو صاف کرتی وہ انہیں خود کھانا کھلانے لگی۔ دونوں نے ہی تھوڑا سا کھایا تھا۔